بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ میرے باپ نے میری ماں کے مرنے کے بعد گھر کی نوکرانی سے چوری چوری شادی کر لی تھی، جو ہر وقت گھونگھٹ اوڑے رکھتی تھی۔ روز مجھے ایک پیپر دیتی کہ لو اس پر دستخط کرو ورنہ تمہیں زہر دے دوں گی، مگر میں ڈر کر بھاگ جاتی۔ ایک دن میں نے اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دیکھی تو مجھے شک ہوا کہ میں اسے جانتی ہوں۔ ابو کے سامنے میں نے اچانک اس کا گھونگھٹ الٹا دیا اور یہ جان کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ نوکرانی اصل ہے۔ میرا نام عائزہ ہے اور ہم 3 بہن بھائی ہیں۔ ابو ایک دفتر میں سرکاری ملازم تھے۔ یوں ہمارا گزر بسر بہت اچھے سے ہو رہا تھا۔ میرے ابو اور امی کو ہم نے آپس میں کبھی بات کرتے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی روایتی جوڑوں کی طرح وہ ایک کمرے میں رہتے تھے۔ اب وہ علیحدہ رہتے تھے اور امی بہن بھائیوں کے ساتھ۔ کبھی کبھی میں بھی بہت حیران ہوتی کہ ایسا کیوں ہے، ابو کیوں ان کو پسند نہیں کرتے، مگر امی کہتی جب تم بڑی ہو جاؤ گی تب تمہیں بتاؤں گی۔ لیکن اس سے پہلے ہی وہ ہو گیا جس کا وہ گمان خواب و خیال میں بھی نہ تھا۔ ایک دن امی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ انتقال کر گئیں۔ ماں کے مرنے کا دکھ صرف ہمیں یہی تھا، ابو کو ہم نے ایک آنسو بہاتے نہیں دیکھا تھا۔ امی کے مرنے کے 10 دن بعد ہمارے گھر میں ایک نوکرانی آ گئی جس کو ہماری دیکھ بھال کے لیے رکھا گیا تھا۔ اس کی عجیب بات یہ تھی کہ وہ ہر وقت گھونگھٹ میں رہتی تھی، گھر کے سارے کام یوں ہی کرتی تھی۔ اس نے کبھی ہم سے بات بھی نہیں کی تھی، تو مجھے لگا شاید وہ گونگی ہے، مگر اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ابا کے سامنے گھونگھٹ میں نہیں جاتی تھی۔ میں نے کئی بار دیکھا تھا ابا کے سامنے جاتے ہوئے وہ اپنا چہرہ ڈھکتی نہیں تھی، اور میں نے اس کو ابو سے بات کرتے ہوئے بھی سنا تھا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ اس کی شکل دیکھ سکوں، مگر وہ بہت محتاط ہوتی۔ میں بڑی تھی اس لیے مجھے نوکرانی کی حرکتیں بڑی مشکوک لگتی تھیں۔ وہ ہمارے کام چھوڑ کر ابو کے کام کرتی رہتی تھی، اور ابو کا دھیان بھی اس کی طرف ہونے لگا۔ ایک دن میں نے اس کو نوکرانی کو چوری چھپے گھر سے جاتے دیکھا۔ مجھے شک ہوا تو میں نے اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ وہ کچھ گلیاں چھوڑ کر ابو کے دوست کے گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ میں اس کے پیچھے چوری چوری اندر داخل ہوئی، جو منظر دیکھا اس نے میری جان نکال دی۔ اب ایسے نوکرانی سے نکاح کر رہے تھے۔ ابا نے چھپ کر شادی کر لی تھی اور ہمیں بھی نہیں بتایا تھا، اس لیے ابا کی نئی بیوی شادی کے بعد بھی نوکرانی کے بھیس میں رہتی، گھونگھٹ نکال کر گھر کے سارے کام کرتی تھی۔ ابا اس کو ہمارے سامنے تنخواہ دیتے تھے تاکہ ہمیں شک نہ ہو۔ یہ سب کیا چکر تھا، ابا اور وہ ایسا کیوں کر رہے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ نوکرانی روز مجھے کچھ پیپر دے کر عجیب سی آواز میں کہتی ان پر دستخط کرو، مگر میں ڈر کر بھاگ جاتی۔ میں 15 سال کی ہو چکی تھی اور میں کچھ سمجھ رہی تھی کہ کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ میں نے ایک دن اس نوکرانی کا کمرہ اس کی غیر موجودگی میں چھان مارا، پر کوئی سراغ نہ ملا کہ کون ہے وہ، کہاں سے ہے یہ، اور پتہ نہیں وہ مجھ سے کیا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے ان پیپرز پر سائن نہیں کیے تو وہ مجھے اس کھانے میں زہر دے دے گی، مگر میں اس کے ڈرباوے میں نہیں آتی۔ کچھ دنوں بعد ابا نے مجھے پیپرز دیے کہ میں اپنی جائیداد تمہارے نام کر رہا ہوں، ان پیپرز پر دستخط کر دو۔ میں نے پنسل پکڑ کر پیپر کے آگے کیا۔ اسی وقت اس نوکرانی نے چائے لا کر رکھی۔ اس کے ہاتھ پر نظر پڑی تو میں چونک گئی۔ اس کی انگوٹھی دے کر میں پہچان گئی تھی کہ وہ کون ہے۔ میں نے اس وقت اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ ابا کو اور اس کو امید نہیں تھی کہ میں ایسا کچھ کروں گی۔ وہ نوکرانی کوئی اور نہیں بلکہ میری خالہ تھی، میری ماں کی سگی بہن۔ ابا شروع سے ہی میری خالہ کے پیچھے تھے، مگر دادا نے ان کی شادی زبردستی امی سے کروا دی تھی، اس لیے کبھی امی سے ان کی بنی نہیں تھی۔ امی نے مرنے سے پہلے اپنی سی کی تمام جائیداد میرے نام کر دی تھی، اس لیے ابا اس کی پاور آف اٹارنی اپنے نام کروانا چاہتے تھے۔ میری خالہ چاہتی تھی جب تک جائیداد نام نہ ہو ہمیں ان کی حقیقت پتہ نہ چلے، اس لیے وہ اپنا چہرہ چھپاتی تھی۔ سب میں نے ایک دن پہلے ہی سنا تھا، اس لیے میں پہلے ہی اپنے دادا ابو کو فون کر چکی تھی۔ میرے ابو اور خالہ نے جو دھوکہ میں دیا تھا، اس کے بعد مجھے ان دونوں سے نفرت ہو گئی تھی، اس لیے ہم انہیں چھوڑ دیا۔ انہوں نے بیوی ابو کو چھوڑ دیا۔ ابو نے امی سے بے وفائی کی، اپنے دادا کے ساتھ گاؤں آ گئے۔ خالہ نے جائیداد کے لیے ابو سے شادی کی تھی، اس لیے جب ان کو وہ نہ ملی
تو سزا مل گئی تھی اور میں خوش تھی۔